آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں پہ حکومت کو کشمکش ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ایک بڑا واضح پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا عدالتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے مقدمات کے فیصلوں پہ فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر جو گفتگو کی ہے اس سے پیغام یہ پہنچایا ہے کہ میں اپنے تمام مقدمات سننے والے جج صاحبان سے یہ باقاعدہ طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ ان مقدمات کو بلا جواز تاخیر کا شکار کرنے کی بجائے جلد سے جلد آپ ان کے اوپر فیصلہ کر دیں، جو بھی کرنا ہے آپ کو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیر سے فیصلہ کرنا بھی ناانصافی ہے، اور سبھی کو معلوم ہے کہ چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، عدت کیس ہو، یا پھر سائفر کیس ہو، یا تمام مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بیان دیا ہے کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، دباؤ اس پر آتا ہے جو غلط کام کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چیف صاحب آپ تو تحریک انصاف کے خلاف بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے، پھر اس کی توجیحات میں انہوں نے بتایا کہ کیوں میں نے کہا کہ بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ آپ نے فراہم نہیں کی، 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں ہمارے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے، ہماری پٹیشن 25 مئی 2023 سے زیر التوا ہے جو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی، عام انتخابات میں کھلے عام ہونے والی دھاندلی کے خلاف دائر کردہ درخواستوں پر آج تک سماعت نہیں ہو سکی، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے معاملے کو التوا کا شکار کیے رکھا۔ تو اس ضمن کے اندر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نظریہ ضرورت جو ہے وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت تاریخی موقع ہے۔ عظیم قومیں جو ہیں وہ تاریخی موقعوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈرا دھمکا کے فیصلے لیے جا رہے ہیں جس سے ملک کا عدالتی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے یہ پوری گفتگو سننی ہے، پھر ذہن میں وہ کیس رکھنا ہے کہ جس کیس میں دباؤ کے حوالے سے تمام ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنی تجاویز بھجوا چکی ہوئی ہیں۔ پھر آپ کو ایک اور خبر سناؤں گا، ابھی خان صاحب والی بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کے خط نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، اور وقت آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہائی کورٹ کے ججز کی طرح کھڑے ہو جائیں اور غلط فیصلوں سے انکار کر دیں۔ انہوں نے کہا بات چیت کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں، لیکن بات چیت تب ہوگی جب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا، ہماری بات چیت تب ہوگی جب جیلوں میں قید ہمارے بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ مخالفین سے بات کریں گے، تو انہوں نے کہا بات چیت ہی مخالفین سے ہوتی، انہی سے تو بات چیت ہوتی ہے، انہی سے تو مذاکرات ہوتے ہیں، اپنوں سے کیا مذاکرات۔ تو وہ کہتے ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالفین ہیں، بات چیت انہی سے ہوگی۔ تو وہ کون ہے؟ اندازہ لگائیں۔ تو اس زمن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مخالف سے بات کر کے اسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، آپ جو مرضی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ ایک جرم کے اوپر آپ 3 مقدمات بنا دیں۔ یہاں میرے اور میری اہلیہ کے اوپر توشہ خانہ پہ پہلے ہی 3 مقدمات بنے ہوئے ہیں، جب ان میں سے کچھ نہیں ملا تو اب 4تھا مقدمہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو کہ آئین و قانون کی کھلم کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے پھر ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا میں نے ٹیلی گراف کو ایک خط لکھا ہے، اور میں نے جو ٹیلی گراف کو خط لکھا ہے اس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے، بلکہ جس طریقے سے میری اہلیہ کو پچھلے 3 ماہ سے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے قوم کے نام بھی اپنے پیغام کے اندر یہ کہا کہ جو قومیں ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے طور پہ غلام رہ جاتی ہیں۔ یہ پیغام ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل سے۔ اب آتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ادھر سے یہ پیغامات، ادھر سے وہ کیسز جس میں تمام ہائی کورٹس کی تجاویز شامل ہیں، اور اس میں 300 سے زائد وکلاء کی درخواستیں ہیں جس کے اوپر وہ کیس ہو رہے ہیں۔ اس سے آنے والے دنوں کے اندر یہ مطالبات جو سارے رکھے گئے ہیں کہ جلد سے جلد آپ فیصلہ کر دیں۔ تو اب وہ درخواستیں جہاں پر ججز تبدیلی کے حوالے سے درخواست دی جاتی تھی، استدعا کی جاتی تھی کہ ہم تبدیل کروانا چاہتے ہیں جج، کسی اور عدالت میں آپ منتقل کر دیں، تو وہ منتقل نہیں کیے جا رہے تھے۔ پھر ریفرنس بنانے کی تیاری ہوئی کچھ ججز کے خلاف، تو وہ ریفرنس جو بنائے جانے تھے اس پہ جب یہ متحد ہو گئے تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن بچا؟ حکومت نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی جو تعیناتی ہے
اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کا حکومت فیصلہ کر چکی ہے۔ اب یہ صرف تعیناتی کے حوالے سے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے فیصلے پہ سب لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا اثر ان فیصلوں پہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نئے تعینات جو ہونے ہیں ان کا ہوگا، جو ابھی ہیں تو ان پہ کیا اثر ہوگا؟ حکومت نے ججز تعیناتی طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم پہ کام شروع کیا ہے، اور وفاقی حکومت نے ممکنہ آئینی ترمیم سے متعلق ججز تقرری جوڈیشل کمیشن ارکان کو آگاہ کیا، اور ججز تقرری جوڈیشل کمیشن اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس میں حکومت جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی توسط سے یہ پیغام پہنچاتی ہے کہ تعیناتی طریقے میں ترمیم کرنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے۔ تو وزیر قانون نے کہا کہ اس آئینی ترمیم کے اوپر ہم نے کام بھی شروع کر دیا۔ دو ججز جن کی طرف سے سوال اٹھایا گیا اور اپنی رائے دی گئی، ایک جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ کیا آئینی ترمیم سے کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی؟ اب اس میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ججز کے اپنے اختیارات تو ہیں، وہ ایک ساخت تو ہے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جواب دیا آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی حیت بھی تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن رولز میں تبدیلی پہ بحث کو مؤخر کر دیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے رولز پر رائے دینے سے گریز کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے موجودہ رولز کے مطابق ہائی کورٹ میں تعیناتیاں کرنے کی رائے دی، لیکن حکومت کے ارادے کچھ اور لگتے ہیں۔ وہ کمیشن کی حیت کو اگر تبدیل کرنا چاہتی ہے تو کچھ ججز کے اختیار بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب ججز کے اختیار ختم ہو جائیں گے تو کیا اسے بلیک میلنگ سمجھیں؟ ایک ایسے وقت میں کہ جب وہ اپنی اندرونی ریفارمز کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں کوئی دباؤ قبول نہیں کرنا، اور وہ پیغامات دے رہے ہیں، اور ایسے وقت میں حکومت کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا جائے تو ٹائم جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو ٹائم کا میٹر کرنا اس موقع کے اوپر حکومت کی چال کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ ہم نے پیکج طے کرنا ہے اور لانگ ٹرم معاہدے کرنے ہیں، اور ان کا وفد جو ہے وہ 2 ہفتے آ کے یہاں پہ رہے گا، جس میں گیس بجلی کی قیمتیں اضافہ اس میں، اور پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہوگی تو ریٹیلیشن دیکھنے میں آئے گی۔ تو حکومت کو اندرونی طور پہ خطرہ ہے۔ حکومت کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے شمار مواقع کے اوپر ان کے جو رہنما بولتے ہیں، جس طریقے سے ڈیپٹی وزیر اعظم کی تعیناتی کے اوپر وہ بولے کہ ہم سے مشورہ تو کر لیا جاتا، پھر گندم کے معاملے پہ وہ بول رہے ہیں، پھر سولر کے معاملے پہ وہ بول رہے ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کچھ تو اپوزیشن بھی بول رہے ہیں، اگر یہ بھی بولتے رہیں گے، اپوزیشن بھی وہی بولتی رہے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ماضی میں جب حکومت کی تشکیل ہونا تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہاتھ بڑھایا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور اس کا اعتراف پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کر چکے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ حکومت نہیں بنانا چاہتے تو آپ بلاول بھٹو کو سپورٹ کر کے وزیر اعظم بنائیں۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر مستقبل قریب میں ایسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی اور اسی کے اوپر انہیں فائدہ ہو رہا ہوگا تو اتحادی نہ کوئی ساتھ میں سے کھسک جائے، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری کو پھر سے آفر کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ جب یہ گورنرز کے معاملے کے اوپر میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ وفاقی حکومت کے سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں، وزارتیں لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں تاکہ حصہ دے کے بار بھی ان کے کندھوں کے اوپر رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ حصہ نہ دیں، گورنر انہی کے، صدر انہی کا، چیئرمین سینٹ انہی کے، لیکن بعد میں بھگتنا صرف اور صرف ہم کو پڑے اور مخالفت ہم کو دیکھنی پڑے۔ وزارت کوئی ایک دے دیتے ہیں جس کا ڈائریکٹ سروکار نہ ہو معیشت میں، لیکن اسی وزارت کے بلبوتے کے اوپر ان کے کندھے کے اوپر کچھ نہ کچھ بار رکھا جائے۔ اب یہ جو نیا طریقہ ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک مائل ہوتی ہے، اور خان صاحب کے ٹیلی گراف کو لکھے گئے خط کے نتائج کیا منظر عام پہ آتے ہیں، وہ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔